الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله الخالق العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب القدر معزز و محترم لائق سر تعظیم و تکریم معزز حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ و عظم جلالہ کا بے پناہ لطف و کرم و بہا و احسان جس ذات جلیل وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ آپ کی بے مثال نسبت سے آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی مبارک گھڑیاں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ واحد خداوند عالم ہماری اس ساری طویل کوشش کو قبول عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بنائے۔ معزز و محترم حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ضابطہ بیان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ کلمہ حصر ہے اور حصر ہی من جانبین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں۔ کسی زبان میں مہارت رکھنا، محاورہ پکا ہو جانا، فصاحت و بلاغت کا اصول، ایک زبان سے دوسری زبان میں کتب کا ترجمہ کر لینا، تشریحات و توضیحات میں کمال حاصل کر لینا،
فقہی مسائل کا تکرار اچھی طرح سے کر لینا، تفاسیر اور احادیث مبارکہ کے حدود یاد کر لینا، یہ حقیقت علم نہیں ہے۔ حقیقت علم خشیت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے۔ اور خوف اور خشیت میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ بھی ہے کہ خوف کا سبب اذیت ہوتی ہے اور خشیت کا سبب مشیت ہوتی ہے۔ خوف اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی تکلیف دینے والی چیز کا ڈر ہو، ہم آگ کے قریب نہیں جاتے ہیں، جلا دیں گے، ہم تھالے والے ہتھیار کو تھالے سے نہیں پکڑتے کہ ہاتھ کٹ جائے گا، جس اسلحہ کو استعمال نہیں کر سکتے ان ہتھیاروں کو نہیں چھیڑتے کہ گولی میں چل جائے، نقصان ہو۔ جو ڈر اذیت اور تکلیف والا ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں، اور جو ڈر اذیت والا نہیں، مشیت والا، یعنی کسی کو راضی کرنے والا، کسی کے حکم پر لبیک کہنے والا، کسی کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کرنے والا ڈر ہے، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اگر نصیب ہوئی تو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور حقیقت ایک علم انہیں نصیب ہوئی جنہیں خشیت الہی مل گئی۔ بے شک وہ لفظوں کے چکر کو نہیں جانتے، بے شک ان کے پاس نطق لسانی کا کمال نہ بھی ہو، ان کے قلم میں، ان کی تحریر و تقریر میں وشوخی اور روانی نہ بھی ہو، تو پھر بھی وہ ہی علماء ہیں، چونکہ عارف باللہ کو کہتے ہیں، اور عارف باللہ جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اپنی ساری حکمتیں، مصلحتیں، اپنی مرضیاں، اپنی رضا قربان کر کے مالک کے حکم پہ لبیک کہنا سیکھ لیتا ہے۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سب سے بلند ترین زینہ ہے کہ انسان اپنا سارا کچھ اپنے مالک کے حوالے کر دے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخی سلطان بابو، آپ نے فرمایا تھا کہ قادر نے ہاتھ دو رساڑی جو رکھے سوئی رہی، تو جب یہ منزل مل جاتی ہے، اس سے پہلے کہ بڑے مشکل مراحل ہیں، بڑے دقائق ہیں اور بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ جے جیتے ہیں مر رہنا ہوئے تام ایس وکیرہ پئیے، جے کوئی سکتے گدر پورا وہاں ضروری گئیے ہو، جے کوئی بولے بنتا گالی اس نو جی جی کئیے ہو، قادر نے ہر دو رساڑی جو رکھے سوئی گئیے۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ جے جیتے ہیں مر رہنا ہوئے، خشیت در مشیت رسل، کہ خشیت مشیت کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی، اور مشیت کیا ہے؟ اپنی رضا کو قربان کرنا۔ جیتے جی مر جانے کا مطلب یہ نہیں کہ قبر میں جا کے سو جائیں، کفن پہن لیں۔ جیتے ہوئے مرنے کا مطلب صوفیاء بزرگان دین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو قربان کرو، اپنی تمناؤں کو قربان کرو۔ ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا تم نے نہیں دیکھا اسے، اس نادان اور بیوقوف کو جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ وہ خواہشات کا مطلب ہی ہو گیا گویا کہ خدا وہ ہوتا ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اگر خواہشات کی ہے تو الوہیت خواہشات کو سمجھ دیا آپ نے، اگر اتباع رب العالمین کی ہے تو پھر اس مشیت میں
انسان کو خشیت حاصل ہوتی ہے۔ احباب گرامی، اس مختصر ترین مقدمہ کے بعد ہمیں یہ سبق مل گیا، اور ان 3 پہلوؤں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشیت کیا چیز ہوتی ہے، مشیت کے تقاضے کیا ہے۔ جے جیتے آئی بات رہنا ہوتے تاں بیس فقیرہ پہیے ہو، اگر موتو قبل انت موتو کا جذبہ ہے، یہ ہمت ہے نا کہ اپنے اوپر چھری چلا سکتے ہو، یہ ہمت ہے کہ نفس جگر جو 100 سال کی عمر میں ملا ابھی ساتھ چلنے کے قابل ہوا، حکم آ گیا تو اس کے گلے پہ چھری پھیر سکتے ہو، اور فلما اسلما وتلہ للجبین کی تصویر بن سکتے ہو۔ اگر یہ ہمت ہے کہ کربلا سجا سکتے ہو، اگر یہ ہمت ہے علی اصغر کو اکبر دے سکتے ہو، اگر یہ ہمت ہے ہر کا سارا سودا لا کر یار کے قدموں میں رکھ کے مالا لگا سکتے ہو، آپ کا اکرام اللہ و رسولہ کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، جے جیتے رہی بات رہنا ہوئے وہاں بیس فقیرہ پہیے ہو، پھر یہ قدم اٹھاؤ، پھر اس میدان میں آؤ۔ یہ کار نسواندیس، یہ کام زنانیوں کا کام نہیں ہے، یہ کار مردانہ، یہ مردوں کا کام ہے۔ اور مرد کیا ہوتا ہے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ طالب دنیا را مؤنث گویم، طالب عقبہ را مؤنث گویم، طالب مولا را مذکر گویم۔ جو دنیا کا طالب ہوا وہ عورت ہے، جو عقبہ کا طالب ہوا وہ مؤنث اور ہجرہ ہے، جو مولا کا طالب ہوا وہ مذکر ہے۔ جے جیتے آئی بات رہنا ہوتے کام ایس فقیرہ پہیے ہو۔ اب آپ خشیت در مشیت اصل، خشیت تب ملے گی جب یار کی رضا پہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک جھلک دکھائی کہ ہوتا کیا ہے، جیتے جی مرنا مشکل کتنا ہوتا ہے۔ جے کوئی سٹے گدر کوڑا وہاں گروڑی گئی، ہم کو پھول نہیں برداشت کرتے، ہم کو تحفے نہیں برداشت کرتے۔ جے کوئی سٹے گدر کوڑا وہاں گروڑی گئی ہوں، ہائے ہائے جے کوئی بولے ہمتا گالی اس جی جی کہتے ہو۔ جب کوئی گالی کہے، جب کوئی مندا کہے، گندا کہے، برا کہے، اس کو جی جی کہا جائے۔ اس کے جواب میں جی آپ سے ملا مرسا، جو حدیث پاک کا اصول ہے، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرے، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرے۔ رب کا ثابت یہ بات روایت میں چلی جائے گی۔ تو ایک بزرگوں اور اس درجہ کے لوگوں میں سے ایک شخصیت یہ جن کا ایک زمانہ مقلد اور امت کا، بلکہ امت کے 3 حصے، اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے جس ہستی کی تقلید کرتے ہیں، آج ان کے ذکر جمیل سے اپنی سماعتوں کو بہرور کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے 4000 سے زیادہ مشائخ یعنی صحابہ اور بڑے تابعین سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا، حدیث پاک سماعت کرنا۔ 4000 سے زیادہ مشائخ سے، شیوخ سے آپ نے حدیث پاک کا علم لیا، اور 17 صحابہ کرام کی آپ نے دائرہ تجارت کی۔ ان صحابہ کرام میں بڑے بڑے اکابرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عامر بن معاصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 صحابہ کرام سے آپ نے حدیث پاک کا علم لیا۔ بلکہ جب آپ سے خلیفہ منصور نے پوچھا عباسی خلیفہ کہ آپ نے علم کہاں سے لیا، آپ نے فرمایا
ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگردوں کے واسطہ سے لیا ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ نے معتبر ذرائع سے حاصل کیا۔ 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی کوفہ شہر میں، اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ اور طویل داستان ہے۔ اشاریہ کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے دادا جان ان کا اس میں گرامی تھا حضرت مرزبان رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ثابت کو وصیت فرمائی کہ میں نہیں مل سکا، جب کبھی تم حضرت علی سے ملو گا تو ان سے کوئی خصوصی دعا کروانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حضرت ثابت حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کے لیے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا وقت ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور جب اپنے شہزادے حضرت محمد بن ثابت کی، حضرت ابو حنیفہ امام اعظم کی تعلیم کی اور دین کی قابلیت اور زہد و تقوی کو دیکھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ انتا من دعائے علی، مجھے یوں لگتا ہے حضرت علی کی دعا کا ثمر تو ہے، جو حضرت مولا کائنات کی دعا کا ثمر ہے۔ تو دیکھیے پھر حضرت امام اعظم کا خاندانی شرافت کہ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے، عراق کے شام میں سے، اور نسل در نسل عراق کے بادشاہوں میں سے ہیں۔ نعمان بن ثابت بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزدگرد بن شہریار بن نوشیروان عادل جو عدل انصاف کی ایک مثال بادشاہ گزرا، وہ آپ کے آباء و اجداد میں ان کی 7ویں نسل سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مبارک درمیان نہ اتنا دراز کہ راجو ہو، نہ اتنا پس کہ دیکھنے والے حد سے، درمیان کا چھاتی مبارک چوڑی، چہرہ مبارک مشاہدہ، رنگ مبارک نقمی اور پیشانی چمکتی ہوئی جس سے نور عرفان اور نور ایمان جھلکتا تھا، اور آپ کا لباس ہمیشہ اچھا رہتا۔ بسا اوقات اور دوسری بات بھی تو پھر سجد نہ ہو جائے کہ آپ اس وقت کی بہترین خوشبو استعمال فرماتے ہیں کہ جہاں سے آپ گزرتے وہ رستے کافی دیر تک مہکتے رہتے، آپ بظاہر خوشبو لگاتے تھے یا کوئی اور خوشبو حاصل تھی کہ اللہ جانتا ہے، لگاتے تھے باہر اور آپ کی سوازے کی تمام کتب میں لکھا ہے قیمتی خوشبو لگاتے، اور آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی اس خوشبو لوگوں کا استقبال کرتی تھی، اتنی اچھی خوشبو لگاتے۔ جہاں ایک بات میں عرض کروں، اور حضرت امام اعظم آپ کو قسم کا لباس پہنتے تھے، ایک ایسا لباس جو عمدہ ترین لباس ہوتا، جو چمکدار ہوتا، جو بالکل اچھا ہوتا، اور ایک لباس ہو جو قدر سادہ ہوتا لیکن قیمتی اور صاف وہ بھی ہوتا، جو ذرا سادہ لباس ہوتا وہ رات کو پہن کر اللہ کے حضور آتے ہوتے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، شب زندہ داری میں نوافل میں جو وقت گزارتے، سادہ لباس میں، اور جو اعلیٰ لباس تھا وہ پہن کر آپ طلب آپ سے حدیث ارشاد فرماتے تھے، فقہ کے مسائل ڈسکس کرتے تھے، اس وقت اعلیٰ لباس پہنتے تھے، اور رات کو جب آپ تشریف لاتے تھے تو آپ اکثر اپنا چہرہ چھپا کے مسجد میں، گھر کی چھت پر، گھر کے اندر، اور کچھ عرصہ کچھ جنگلوں میں بھی آپ نے عبادت و ریاضت کی۔ جہاں بھی ہوتے اجنبی لوگ لباس کو دیکھ کر رات کے اندھیرے میں یہ
یہ نعمان بن ثابت ہیں۔ تو چونکہ ہم حنفی ہیں الحمدللہ، ہمارا فقہی مذہب حنفی ہے اور ہم حضرت امام اعظم کے مقلدین ہیں، تو اس بات میں بھی ان کی تکلیف لازمی ہے کہ ہم اپنے لباس کا خاص خیال رکھیں۔ کبھی گھٹیا لباس، کبھی غیر معیاری لباس، اس کی طرف نہ لوٹے نہ جائیں، اور پھر یہ باتیں پڑھتے ہوئے بار بار خیال آتا ہے، بار بار نگاہ پڑتی ہے اس شخص کی طرف کہ جس نے آج تک کبھی کریم کلر اور سفید سوٹ کے علاوہ کوئی رنگ کا کپڑا پہنا ہی نہیں، جس نے اکثر چراغ اور دستار سجائے ہوئے اور اپنے طلبہ اساتذہ کو اچھے لباس کی ہمیشہ وصیت کرواتے رہے، تو بغیر کسی چون و چراغ کے، بغیر چین و چپیک ہوئے نگاہ لوٹتی ہے اس وقت کے امام اعظم تو وہ ہوں گے۔ ہاں جی، تو یہ بات آج بھی ادھر سے دروازہ ہاسٹل کے دروازے سے میں نے کیا حضرت تشریف فرما کر بائک سے اتر رہے تھے، بائک سے ایک گروپ آ رہا تھا دربار شریف کے طلباء کا، آپ بھی رک گئے اور ادھر پیچھے کچھ دیر کے لیے میں بھی ٹھہر گیا، دیکھتے رہے کہ یہ شہزادے آ رہے ہیں، اب کوئی فرانس کا، کوئی امریکہ کا، کوئی جہاں کا بندہ آ جائے، جب ان کو دیکھے گا وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی غیرت جو اس وقت امام اعظم کے پاس تھی آج ان کے پاس بھی موجود ہے۔ اور پھر جو طلباء اور جو احباب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کی طرف نہیں آتے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا یہ قرہ امتیاز ہے، بھئی یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، اس پر کارمند رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ ہاں انشاءاللہ رہیں گے۔ تو پھر ابتدا حضرت روشن نشین ہے حضرت امام اعظم، آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دیدار تھا اور آپ نے فرمایا دیکھتے ہیں حضور تشریف فرما ہے، آپ کی مبارک انگلیوں کی ہڈیاں وہ میں برابر کر رہا ہوں، سیدھی کر رہا ہوں، یہ ساتھ کی پھر ساتھ کی پھر قدمین طیبین کی آپ کی ہڈیاں سیدھی کر رہا ہوں، اٹھے، بے چینی بھی ہے، خوشی بھی ہے، خوشی یہ کہ سرکار کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، اور بے چینی یہ کہ یہ ہڈیاں مبارک اس عثمان مبارک کا درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت کے شیوخ سے اور اہل دل اور زاہدین سے پوچھا، آپ کی تعبیر پوچھی گئی، انہوں نے کہا اس بات کی تعبیر یا حضرت امام شافعی بتا سکتے ہیں یا حضرت حماد بتا سکتے ہیں، کہا کہ حضرت حماد کوفہ میں ہیں، میرے نزدیک ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میری ریشمی کپڑا کی دکان ہے، کہا ترک کر دو تجارت کو، اس سے اشارہ ہے کہ تم رسول اللہ کے دین کو سنوارنے والے بنو، تم حضور کے دین کے معاون اور خدمتگار بنو گے، وہ چھوڑو اور اس طرف آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں ادھر سے اٹھا، درسگاہ سے اٹھا، سوچتا ہوا آ رہا ہوں، گلی میں حضرت امام شافعی آپ نے مجھے دیکھا، پہلی بار میں نے ان کی زیارت کی اور آپ نے مجھ پہ نظر کرم فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ارے لڑکے نام کیا ہے؟ شیروان نام ہے۔ خاندان کون سا ہے؟ حضرت نوشیروان عالم کا خاندان ہے۔ فرمایا کرتے کیا ہو؟ جی تجارت کرتا۔ نہیں پڑھتے کس کے پاس ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ حضرت کچھ نہیں پڑھتا، ابتدائی چیزیں پڑھی ہیں، اب آگے کچھ نہیں پڑھتا۔ فرمایا تمہارا کام تجارت میں نہیں ہے، تمہارے لیے پڑھنے میں چاہیے، وہ پڑھا کرو۔ 24 سال کی عمر میں آپ نے پھر تعلیم شروع کی، اور جو سماع حدیث پاک اور صحابہ کرام کی زیارت کا سلسلہ تھا وہ تو بچپن سے آپ کو سعادت حاصل رہی، اور عجیب بات کہ اس نوجوان کے تقویٰ کو دیکھیں اور خاندان کی پرہیزگاری کو دیکھیں کہ آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی، 96 ہجری میں جب حج ہوا تو کوفہ سے پیدل چل کر آپ نے حج کا شرف حاصل کیا، اور کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں مطاف اقدس میں
ایک سفید ریش بزرگوں کو بیٹھے ہوئے پایا کہ لوگ جھرمٹ در جھرمٹ چوک در چوک ان کے پاس آ رہے ہیں، قدم چھو رہے ہیں، ہاتھ چھو رہے ہیں، ان پر رش لگا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے والد محترم حضرت ثابت سے پوچھا ابا جان یہ بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت صاحب رسول اللہ عبداللہ بن حارث، یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ہیں۔ تو لوگ زیادہ کیوں انہیں مل رہے ہیں؟ اہتمام بات یہ ہے کہ یہ حضور کی احادیث سناتے ہیں، لوگ اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو فوراً عرض کیا ابا جی کسی ذریعے مجھے ان کے قریب پہنچایا جائے، میں بھی سرکار کی فراہمی میں سنوں، میں بھی حضور کی احادیث سنوں۔ قریب پہنچایا گیا اور کافی وقت تک حضرت عبداللہ بن حارث کی زیارت سے بھی شرطیاب ہوتے رہے اور حضرت عبداللہ بن حارث سے ڈائریکٹ تلفظ اور روایت حدیث کی سند بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ سامعین گرامی، حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسوا النار مسلمان رآنی اور رآ من رآنی۔ اس حدیث پاک پہ غور کرنا، حضور نے اصول ارشاد فرما دیا کہ آگ اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ لا تمسوا النار، آگ چھو بھی نہیں سکتی کس کو؟ رآنی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے اردو سے حاوی ہوا، اور رآ من رآنی، یا جس نے اس سے دیکھا جس نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ جس نے صحابہ کو دیکھا اس میں بھی آتش جہنم حرام ہے، آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ تو امام اعظم آپ کو 17 صحابہ کا دیدار اور شرف تلفظ اور شاگردی کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضور نے سند دے دی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ سامعین گرامی، آپ کا ایک بہت بڑا سمندر ہے آپ کے سوانے کا، آپ کے فضائل و مناقب کا، آپ کی کرامات کا، آپ کی سخاوتوں کا، وہ احاطہ تقریر و تعریف میں نہیں لایا گیا، نہ ہی لایا جا سکتا ہے۔ میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی، وہ سبھی نے لکھا ہے کہ یہ حق نہیں ادا ہوا، بس ہم نے اپنی طرف سے اظہار عقیدت کیا۔ اگر صرف آپ کے طرز استدلال پہ بات کی جائے تو اس کے لیے بھی گھنٹوں وقت درکار ہے۔ تو دو چیزیں وہ بطور خاص میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک کم از کم 70 برس تھی، 70 برس، اور 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 70 برس تک محتاط ترین اندازے کے مطابق آخری 25 برس جو ہے 25 سال وہ آپ نے درس و تدریس کا کام کیا، پڑھانے کا کام کیا۔ پہلے کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ بھی ایک محبت کی داستان ہے کہ آپ نے فرماتے میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ الگ درس کا فرمان لوگوں کے مسائل حل کریں، پھر خیال آتا کہ جب تک استاد محترم حضرت حماد ہیں میں درس نہیں کماؤں گا، اور استاد محترم کے مثال تک آپ نے درس نہیں کمایا۔ ایک بار حضرت استاد آپ کو خدمت سے آنا پڑا کسی عزیز کی وفات کے سلسلہ میں، تو آپ نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ استاد محترم کی بات چیت تک 60 مسائل آپ سے پوچھے گئے، جن کا جواب نہ بظاہر آیات میں تھا نہ حدیث میں تھا، نہ استاد محترم سے سنا تھا۔ آپ نے اپنے اجتہاد اور اپنے استدلال سے انہیں جواب دیا اور وہ لکھتے گئے، یہ سوال تھا یہ جواب تھا، یہ سوال تھا یہ جواب تھا۔ جب استاد محترم واپس آئے ان کو چیک کرایا، استاد صاحب نے 40 مسائل کی تصدیق فرما دی، 20 مسائل کی کچھ اصلاح فرمائی، فرمایا جواب ٹھیک ہے قریب قیاس ہے، لیکن اگر یوں کہا جاتا تو افضل تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت حماد نے انسانی ربی یوم القیامت، اگر قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تو میں ابو حنیفہ حماد بن ثابت کو پیش کروں گا، میں ان کو پیش کروں گا۔ تو یہ بات اور ناز بھی بہت کم
مرید پر پیر ناز کرے، جس شاگرد پہ استاد ناز کرے، اور جس بیٹے پہ والدین ناز کرے، یہ بہت کم سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور حضرت نعمان بن ثابت کو یہ حاصل تھی، اللہ اکبر۔ تو یہ احترام استاد محترم کا مسئلہ اور وہ میں نے عرض کر دیا۔ تو اس سے اگلی بات کہ آپ نے جتنا عرصہ پڑھایا، دین کا کام کیا، بالکل فری کیا، کبھی کسی سے کوئی نذرانہ نہیں لیا، کبھی کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، کبھی کسی سے کوئی اجرت وصول نہیں کی۔ آپ برابر اپنا کپڑے کا، ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے رہے، انتہائی دیانتداری سے کرتے رہے۔ حفص بن عبد الرحمن آپ کے شریک تھے کاروبار میں، ان کو آپ اپنا ہاتھ دیتے تھے، غبار کی شہر میں جا کے بیچتے خریدتے اور مباحثہ تقسیم کرتے تھے۔ حفص بن عبد الرحمن کو آپ نے فرمایا کہ یہ سامان لے جاؤ، اس میں ایک تھان ہے اس قسم کا کہ اس میں عیب ہے، باقی کپڑوں کے ایک تھان کی قیمت ہوگی 400 درہم، اس کی قیمت 300 درہم ہے، چونکہ اس میں عیب ہے، وہ کوالٹی کا نہیں ہے، وہ کم قیمت میں بیچتا ہوں۔ بیچتے ہوئے خیال آیا، جب وہ تھان ظاہراً سامنے آیا، انہوں نے وہ بھی 400 درہم میں بیچ دیا۔ واپس آئے، آپ نے پوچھا وہ تو تھان تھا بک گیا، لیکن حضرت 400 کا ہی بیچا، مجھے خیال نہیں آیا تھا۔ آپ نے وہ 400 کا 400 درہم ان سے لیا، اور جس بندے نے خریدا تھا اس خریدار کے نام پر وہ صدقہ کر دیا، اپنے نام پر نہیں، اس خریدار کے نام پر، کہ اس کی اصلی قیمت بھی ہم پہ جائز نہیں ہے، آپ وصول نہیں کریں گے۔ کیسا ایماندار تھا حضرت وکیع جو مشہور امام ہیں، حضرت امام شافعی کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت وکیع کے بیٹے عبداللہ وہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا حضرت امام اعظم کی دکان پر، آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی، وہ ایک کپڑے کا تھان بیچنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے؟ ریشمی کپڑا تھا۔ بڑھیا نے کہا 100 درہم ہے۔ کتنی قیمت؟ 100 درہم۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ یہ قیمت تھوڑی مانگ رہی ہیں، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے۔ کہاں ہوتے آج کے دکاندار، کہاں ہوتے آج کے تاجر، کہتے بڑی بات ہے یہ تو 400 سے اوپر کا ہے، 100 میں مل رہا ہے، بڑا منافع کمائیں گے۔ بڑھیا کو کیا پتا اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، زیادتی نہیں کرنا۔ فرمایا بڑھیا آپ نے اس کی تھوڑی قیمت مانگی ہے۔ بڑھیا نے کہا چلو 200 درہم دے دو۔ فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے۔ جی 300 درہم دے دو۔ فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے۔ کہا 400 درہم دے دو۔ فرمایا کپڑا اس سے بھی قیمتی ہے، تم اس کی قدر نہیں جانتے۔ بھائی صاحبہ نے مسکرا کے فرمایا کہ بیٹے نعمان اس مزاق کو نہیں کر رہے؟ فرمایا نہیں امی جان، میں لوگوں کا مزاق نہیں اڑاتا، یہ کپڑا 500 درہم کا ہے، یہ 500 درہم لو اور یہ مجھے دے کر دو۔ ایسی شفاف اور ایمانداری کی تجارت کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور پھر میں نے عرض کیا آپ کچھ لیتے نہیں تھے، آپ کچھ لیتے نہیں تھے، نہ طلباء سے نہ کسی سے پڑھنے پڑھانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے، فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے، خدمت دین کا کام کرتے تھے۔ اور اس میں ایک اور پہلو بڑا نمایاں ہے، آخری بات نہیں تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ لیتے نہیں تھے طلباء سے، بات پہ اور سنا، طلباء سے لیتے نہیں تھے، طلباء کو دیتے تھے، طلباء کو دیتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے کئی ایسے طلباء تھے جن کو ان کا جیب خرچ اور تعلیمی اخراجات کو دینے ہی تھے، ان کے گھر کا خرچہ بھی امام اعظم اٹھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسے ہوا، میں درس میں کلاس میں بیٹھا تھا، حضرت استاد محترم وضو کے لیے تشریف لے گئے، میرے والد گرامی آئے، انہوں نے مجھے پکڑا، جھٹکا دیا اور فرمایا کہ چلو کوئی کام کرو۔
میں نے عرض کیا پوچھی میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا بھائی میرا استاد تو امیر آدمی ہے, تاجر ہے, اس کا گھر تو چلتا ہے, تمہیں نہیں پتا تمہارے گھر کی حالت کیا ہے, غربت رقص کر رہی ہے اور تم یہاں دین پڑھنے آئے ہو. کچھ دن تک جب میں کلاس میں نہ گیا, استاد محترم نے پوچھا کہ وہ نہیں آتے, وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی گئی, آپ گھر آئے, مجھے بلا کر لے گئے اور مجھ سے احوال پوچھے. میں نے بتایا واقعی پریشانی کی, مشکل وقت تھا. آپ نے جب سارے طلبا چلے گئے اکیلے میں مجھے بلایا اور ایک کپڑے کی تھیلی مجھے تھما دی. فرمایا اس میں کچھ پیسے ہیں, اس سے تم گھر کا نظام چلاؤ, پڑھائی نہیں چھوڑی. میں کچھ کہنا چاہوں گا ایک منٹ کے بعد آپ سے, طلبا سے بھی, دوستوں سے بھی, متعلقین مریدین سے بھی کوئی بات میں کہنا چاہتا ہوں. یہ 65 ہجری مکمل ہوئی تھی, ابھی 150 سال نہیں ہوا تھا اسلام کو. اس وقت کے ایک مدرس, ایک معلم, ایک استاد, ایک مرشد, ایک شیخ, ایک امام اور ایک مخلص مذہبی لیڈر کی بات میں کہہ رہا ہوں. حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ 4 ماہ ہمارے گزر گئے ان پیسوں میں جو استاد جی نے دیے تھے, اور ابھی وہ پیسے باقی تھے, ایک تھیلی اور مجھے دے دی. فرمایا میں 16 سال پڑھتا رہا, 16 سال کا خرچہ مجھے استاد دیتے ہیں. واللہ بخدا اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں بتانا چاہوں گا, اس چار دیواری میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ اس وقت کا امام اعظم کا سجادہ نشین, امام اعظم کا جانشین ان کو کپڑے بھی دے رہا ہے, ان کی فیس بھی دے رہا ہے, ان کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہے اور ان کے گھر کا خرچہ بھی دے رہا ہے. ایک بندے کے بارے میں نے 3 موقعوں پہ دیکھا, جب اس نے میٹرک پاس کی اچھے نمبروں میں, اس کے والد صاحب لینے آ گئے, ہمیں ضرورت ہے اس کی, یہ نوکری کرے گا. آپ نے فرمایا بیٹے جانا نہیں ہے, پڑھنا ہے, خرچہ میں خرچہ دوں گا. جب ایسے پاس کیا وہ پھر آگے, بائی چانس میں بھی آپ کے پاس اسکولات میں بیٹھا تھا, وہ پھر کہتے تھے ہم لے جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں جانا, جو خرچہ کو دیا جاتا ہے وہ پڑھا دیتے ہیں. جب دیے گا صبح وہ کہتے تھے ہم نے مسجد بنائی ہے, مدرسہ بنایا ہے, یہ وہاں پڑھائے گا, تنخواہ لے گا, گھر کا کام چلائے گا. فرمایا گھر کا خرچہ میں دیتا ہوں, اس سے پڑھے گا, اس سے پڑھنا چاہیے. دنیا نے وہ وقت دیکھا, اس آدمی نے ایم پہ اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا, ایم فل کا اسٹوڈنٹ اور اسکالر ہے, اور اس وقت وہ 16ویں گریڈ میں ٹیچر ہے, 16ویں گریڈ میں ٹیچر ہے. ایسے کئی احباب کو میں جانتا ہوں. ارے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, اگر جس قوم کو اس دور میں حضرت امام اعظم کا سجادہ نشین, امام اعظم کا عکس جمیل, امام اعظم کا ایک مرتبہ حسین مل جائے, اگر وہ ابو یوسف نہ بن سکے تو بڑے افسوس کی بات ہے. پھر بڑے افسوس کی بات ہے یار, یہ سوچنے والی بات ہے. اگر امام محمد نہ بن سکے تو پھر مر جانے والی بات ہے. اگر یحییٰ بن زکریا نہ بن سکے تو ڈوب مرنے والی بات ہے. آنے والا وقت آپ سے پوچھے گا کہ تم وہ کیوں نہ بن سکے جو سفیان ثوری ہو کے بھی امام اعظم کے حضور ذات میں تلفظ طے کیا کرتے ہیں. احباب گرامی, آخری جملہ میں عرض کروں, اہل علم اور اہل تقوی کی آزمائش بڑی عجیب ہوتی ہے, اور لفظوں کی مالا کو نہیں دیکھا جاتا, اخلاق کو دیکھا جاتا ہے. حضرت سفیان ثوری کے ایک مرید تھے, ان کے ہم مجلس تھے, وہ حضرت یحییٰ بن زکریا سے ان کا تکرار ہو گیا. حضرت یحییٰ بن زکریا حضرت امام اعظم کے شاگرد تھے. تکرار وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد حضرت سفیان ثوری, ان کے اخلاق اعلیٰ ہیں اور وہ نبوی اخلاق کے مالک ہیں.
تو میں خود دیکھ لوں گا اعلیٰ اخلاق کس کے ہیں۔ وہ آئے، جب دیکھا کہ آپ معاملات سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کرنے لگے، تو آپ نچلی منزل میں، طلبا کو پڑھاتے تھے، اوپر کی منزل میں آپ کی رہائش تھی، آپ اوپر چلے گئے، ٹوپی لگا دی، جب دیکھا کہ آپ سو رہے ہوں گے، سو گئے ہوں گے، سونے کی تیاری کی، بستر پہ ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹایا تو باہر آئے، تو عرض کر دو حضرت میں سفر پڑھ کر کے آیا تھا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، فرمایا پوچھئے، لیکن معذرت آپ کو مجھے بھول گیا، وہ مسئلہ بھول گیا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جب یاد آئے تو پھر چلے آؤ۔ اب ذرا دیکھنا کہ مکہ شریف کے شہر میں کڑکتی دھوپ میں نازک بدنی کی ایک شخصیت حضرت رسالت آپ کو ایک بظاہر جس عورت کو لوگ بیوقوف کہتے تھے، وہ دھوپ میں لے کے 3 گھنٹے کھڑی رہی، ہاتھ پکڑ کے حضور نے ہاتھ بھی پیچھے نہیں کیا، اس کی باتیں سنتے بھی رہے، جواب بھی دیتے رہے۔ وہ اخلاق امام اعظم بھی بھی آپ کو بھی ودیعت ہے۔ سائل نے جب دیکھا کہ آپ چلے گئے ہیں، آپ اب پھر آدھا پون گھنٹہ گزر گیا، سو گئے ہوں گے یا سونے کی تیاری ہوگی، پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا، آپ پھر اوپر سے نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا اور پوچھا جی خود آپ کی حضرت کو سوال یاد آ گیا تھا، پوچھئے، آپ پھر بھول گیا۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے پھر پوچھ لینا۔ تیسری بار پھر اتنا کچھ وقت گزرا، پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا، حضرت نیچے تشریف لائے تو فرمایا کہ بات یہ ہے، اب وہ مسئلہ یاد آ گیا۔ فرمایا جی پوچھئے کہ جو فضلات انسانی جسم سے خارج ہوتے ہیں ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا پوچھنے والا، ان کوئی فرائض کیسے تھا، تو بار بار پوچھ دیا، اور پھر ایک فقہ کی سگات بھی دیکھے اور صبر و تحمل بھی دیکھے۔ آپ نے فرمایا جب تک اس میں نرمی رہتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر کڑوا ہو جاتا ہے۔ حضرت دلیل کیا ہے؟ آیا کہ جب تک خشک نہیں ہوتا مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں، جب خشک ہو جاتا ہے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ مکھیوں کا بیٹھنا مٹھاس کی دلیل ہے، مکھیوں کا قریب آنا کڑواہٹ کی دلیل ہے۔ اس نے کہا حضرت مسئلہ تو پوچھنا ہی نہیں تھا، میں کسی اور چکر میں آیا تھا، میرا آپ کے شاگرد سے مناظرہ ہوا یحییٰ بن زکریا سے آپ کے اخلاق عالیہ کے متعلق، تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ سوتے ہوئے 3 مرتبہ جس اتنے بڑے عالم کو میں نے تکلیف دی جگایا اور اب کہہ دیا کہ مسئلہ بھول گیا ہے۔ ایک بار بھی ماننے پہ شکر نہیں ہے، ہر بار فرمایا کہ چلو پھر یاد آئے تو پوچھ لینا، یاد آئے تو پوچھ لینا۔ اب میں خود کا مسئلہ پوچھا، وہ بھی بالکل بڑی ایک خوش دلی سے، کھلے چہرے سے آپ نے جواب دے دیا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسولی اخلاق عطا فرمایا۔ غلامی قدر سامعین، بہت بڑی ہستی کے حضور ہم نے نظر عقیدت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم حنفیوں کو اور ہم حنفیوں پر جو اللہ نے انعام فرمایا، کشف المحجوب میں دادا صاحب نے لکھا ہے، میں نے سرکار کی زیارت کی، سرکار ایک شخصیت کو پگن میں اٹھائے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا حضور یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا امام نعمان بن ثابت ہے، جماعت کا امام نہیں، فرقے کا امام نہیں، امت کا امام نعمان بن ثابت ہے۔ فرماتے ہیں اسی دن سے میں اپنی تقلید کے راز کرتا ہوں کہ مجھے وہ امام ملا ہے جس کی امامت پہ حضور نے نور بتائی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔